وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کل 27 مئی تھی، جسے ہم یوم خلافت کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ یوم خلافت کی مناسبت اور حوالے سے جماعت میں جلسے منعقد ہوتے ہیں تاکہ جماعت کی تاریخ اور خلافت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے ہم واقف رہیں، اور خلافت کی بیعت میں آنے کے بعد ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسان کیا ہے کہ ہم نے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے کو مانا، جو اسلام کی حقیقی تعلیم کے بتانے کے لیے ہم میں اس نے بھیجا، اور پھر اس کے بعد خلافت کی بیعت میں آئے تاکہ اس تعلیم کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتائی، اور آگے دنیا میں پھیلاتے بھی چلے جائیں۔ بس خلافت احمدیہ سے منسلک ہونا ہر احمدی پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ تبھی اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو تبھی ہم اس احسان کا حق ادا کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے تمکنت عطا فرمانے، خوف کی حالت کو امن میں آنے کا وعدہ کیا ہے، وہاں یہ وعدہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ مضبوط ایمان والے ہو، نیک اعمال بجا لانے والے بنو، عبادت کا حق ادا کرنے والے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہو، کسی بھی قسم کا شرک کا پہلو
تمہارے اندر نہ ہو، اور ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز بہت ضروری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے نماز، ان نمازوں کی ادائیگی کرنے والے بنو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو، اور رسول کی اطاعت انتہائی ضروری ہے، ان کے حق و حکم کو ماننے والے بنو۔ بس یہ باتیں جب ہم یاد رکھیں گے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اپنے عہد جو ہم نے کیا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، اس پر حقیقی روح کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ان انعاموں سے حصہ لینے والے ہوں گے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور خلافت کے انعام سے حقیقی فیض پانے والے تبھی ہم ہوں گے۔ بس یہ آیت مومنوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے لیے فکر کا مقام بھی ہے، کیونکہ جو شرائط ہیں اگر اس پر پورا نہیں اتر رہے تو پھر اس انعام سے حقیقی طور پر فیض نہیں پا سکتے۔ اگر نماز، زکوٰۃ، حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں، تو پھر جیسا کہ ذکر ہوا اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل کو جذب کرنے والے نہیں بن سکتے۔ بس صرف اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کر لینا اور یوم خلافت منا لینا کافی نہیں ہے، جب تک ہم حقیقی عبد نہیں بن جاتے، جب تک ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے نہیں بن جاتے، بندوں کے حق ادا کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے نہیں بن جاتے۔ بس اس وقت تک اس کا یہ یوم خلافت منا لینا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ بس ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایمانی حالت کیا ہے، کیا ہم میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے، کیا ہم تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنے والے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ہماری نظر اپنے عمل کی طرف پھرنے والی ہونی چاہیے کہ کیا ہمارا ہر عمل اسلام کی حقیقی تعلیم کے مطابق ہے، ہمارے عمل کہیں دکھاوے کے عمل تو نہیں، ہماری نمازیں کہیں دکھاوے کی نمازیں تو نہیں، ہمارا مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا کہیں دکھاوا تو نہیں، ہمارے روزے کہیں دکھاوے کے روزے تو نہیں، ہمارے حج صرف حاجی کہلانے کے لیے تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل فرمانبرداری تو تب ہوگی، دلی سکون اور امن تو تب ملے گا جب ہمارا ہر عمل صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہوگا، اور تبھی وہ معاشرہ خلافت کے زیر سایہ قائم ہوگا جب ہمارا ہر عمل حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا
حق ادا کرنے والا ہوگا۔ بس صرف زبانی باتیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہوگا کہ وہ ایمان لانے والے فائدہ اٹھائیں گے اس سے جن کے عمل صالح ہوں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں کہ جب ایک ذرہ بھی فساد نہ ہو۔ یاد رکھو، انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ کون سے چور ہیں؟ یہ ہیں ریاکاری، یعنی جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے، عجب، ایک عمل کر کے نیکی کوئی کر لی تو پھر دل میں بڑا خوش ہوتا ہے میں نے بڑی نیکی کر لی، اور قسم قسم کی بدکاریاں جن کو بعض دفعہ انسان محسوس بھی نہیں کرتا، اور گناہ ہیں جو اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر، حقوق انسان کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو، وہ عمل صالح ہے۔ یہ نہیں کہ عمل نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان کا خیال بھی تمہارے دل میں نہ آئے، تب وہ حقیقی مومن بنو گے اور عمل صالح کرنے والے کہلاؤ گے۔ فرمایا جیسے آخرت میں عمل صالح سے بچتا ہے ویسے ہی اس دنیا میں بھی بچتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک کہ تم میں عمل صالح نہ ہو، صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا۔ بس ایمان کے ساتھ عمل صالح انتہائی ضروری شرط ہے۔ پھر فرمایا کہ عمل صالح ہماری اپنی تجویز اور قرارداد سے نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عمل صالح ہے۔ اصل میں اعمال صالحہ وہ ہیں جس میں کسی نوع کا کوئی فساد نہ ہو، کیونکہ صالح فساد کی ضد ہے۔ جیسے غذا طیب اس وقت ہوتی ہے کہ وہ نہ کچی ہو نہ سڑی ہوئی ہو، اور نہ کسی ادنا درجے کی جنس کی ہو، بلکہ ایسی ہو جو فوراً جزو بدن ہو جانے والی ہو، جسم کا حصہ بن جائے، وہ غذا طیب ہے جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ عمل صالح میں بھی کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، جو اللہ نے حکم فرمایا اس کے مطابق ہو عمل، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کر کے دکھایا ہمیں اور فرمایا اس کے مطابق ہو، اور پھر نہ اس میں کسی قسم کا کسل ہو، کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے اس عمل کو بجا لانے میں، نہ عجب ہو، نہ ریا ہو، نہ وہ اپنی تجویز سے ہو۔ جب ایسا عمل ہو تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ خود اپنی تجویزیں نہ بناتے رہو عمل صالح کے لیے، خود تشریحیں نہ کرتے رہو، خود یہ نہ کہتے رہو کہ اس سے یہ منشا ہے اور یہ منشا ہے، بلکہ حرفاً عمل کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر، تو عمل صالح ہوگا۔ اور فرمایا کہ اور یہ کبریت احمر ہے، یہ بہت بڑی اور اہم چیز ہے۔ اگر اس حالت کو حاصل کر لیا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے فیض اٹھانے والے بن گئے۔
اور یہی وہ لوگ ہیں جو خلافت احمدیہ قائم رکھنے کے عہد کو بھی پورا کرنے والے ہیں، نہ کہ وہ جو جب اپنے مفاد سامنے آئیں تو عمل صالح کی خود تشریح کرنے لگ جائیں، معروف فیصلے کی خود تفسیر کرنے لگ جائیں، ان کی انا انہیں اپنے قبضہ میں لے لے۔ ایسے لوگ جو ہے انہیں ان کے خلافت سے جڑنے کا اعلان کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، بے شک وہ کہتے رہے ہم خلافت سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو خالص ہو کر خلافت کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے، یہی لوگ حقیقی رنگ میں خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے والے ہیں، خلافت کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور خلافت ان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ خلیفہ وقت کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی، ان کی تکلیفیں خلیفہ وقت کو ان کے لیے دعائیں کرنے کی طرف متوجہ کرنے والی ہوں گی۔ یہ اعمال صالحہ بجا لانے والی ہیں جن کا خلافت سے رشتہ اور خلافت کا ان سے رشتہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ بس یہ وہ حقیقی خلافت جس میں جماعت اور خلیفہ وقت کا، یہ وہ حقیقی خلافت ہے جس میں جماعت اور خلیفہ وقت کا تعلق خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے، اور یہی وہ خلافت ہے جو تمکنت اور امن کا باعث ہے۔ یہی وہ افراد اور خلیفہ وقت کا تعلق ہے جو دونوں کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بناتا ہے۔ دوسرے مسلمان خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن دنیاوی ہیلوں سے، دنیاوی تدبیروں سے، اور یہ ہیلے اور تدبیریں انہیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتے، اور نہ اس طرح خلافت قائم ہو سکتی ہے جتنا چاہے یہ کوشش کر لیں۔ اب خلافت اسی طرح جاری رہنی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ بس جہاں اس بات سے ہمارے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہونے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں خلافت کی نعمت سے نوازا ہے، وہاں ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال پر ہر وقت نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہیں، کیا ہمارے حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی کے معیار اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ہیں۔ بس ہر احمدی کا ہر لمحہ جہاں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں خلافت کی نعمت سے نوازا ہے، وہاں اپنے جائزے لیتے ہوئے بھی گزرنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل ہم کر رہے ہیں، اور جب اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور پھر اپنے عملوں کو بھی اس کے مطابق کریں گے اور خلافت کے قائم رہنے کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے وارث بھی بنتے چلے جائیں گے۔ یہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی ہے کہ خلافت کا نظام جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوشخبریاں دی ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی اگر ہم ان شرائط کو پورا کرنے والے ہیں۔ چنانچہ رسالہ الوصیت میں آپ نے خلافت کے نظام کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا،
ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، خدا نے لکھ رکھا ہے کہ وہ اور اس کے نبی غالب رہیں گے۔ اور غلبے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔